اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مگن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن دن تھا۔ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخموں سے چور تھے، زخموں سے زیادہ انہیں اس کا ملال تھا کہ وہ دشمنوں کی کمر نہیں توڑ سکے۔ اللہ کے دشمنوں کا صفایا کر دینے کا جو عزم لے کر وہ نکلے تھے اس میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے۔ انہیں اس کا بھی ملال تھا کہ ان کے 70 قیمتی افراد شہید ہو گئے، گرچہ وہ سینکڑوں مشرکین کو مار کے شہید ہوئے۔ اس جنگ میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے تیر چلائے، حد یہ کہ ایک کمان آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگ بھگ 1000 تیر چلائے۔ وہ تیر انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، ساتھ ہی ان کے تیر اندازی کی داد اس طرح دے رہے تھے کہ ہر تیر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے فرماتے، مارے جاؤ مارے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روز بے حساب تیر چلائے تھے، حد یہ کہ کئی کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الربی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث، اور نہ جانے کتنے جانثاروں نے اس روز اپنی بہادری و سرفروشی کے کیسے کیسے جوہر دکھائے تھے۔ اس طرح یہ بات تو طے ہے کہ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے تو مشرکین کے سینکڑوں آدمی مارے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود آخر میں مشرکین نے ایک ایسی چال چلی جس نے کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ وہ اس چال سے ان کی بے امان تلواروں کی زد سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی افواہ پھیلا دی، جس نے جانثاروں کے ہاتھ پاؤں شل کر دیے۔ مسلمانوں پر بے دلی چھا گئی اور دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ کو زخمی کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جانثاروں کے لیے یہ بات کتنی جانگسل اور کتنی روح فرسا تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے لب زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود کی کئی کڑیاں گھس گئیں۔ اللہ اللہ، غموں کی کیسی الغار تھی ان بیچارے مسلمانوں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا غم، 70 چنے ہوئے قیمتی ساتھیوں سے محروم ہو جانے کا غم، اپنے جسموں کے بے حساب زخموں کا غم، اور پھر کفر کے علم برداروں کا صفایا نہ کر سکنے کا غم، ان گوناگون غموں نے مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے چہرے اداس اور افسردہ سے نظر آنے لگے۔ اس حکیم امت اور معلم انسانیت نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً محسوس کیا۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی چارہ سازی کرنا ضروری سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے ذہنوں سے ناکامی کا احساس دور کر کے انہیں فتح عظیم اور فتح مبین کے احساس سے سرشار کر دیا جائے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مشرکین کے لشکر کا تعاقب کیا جائے، یعنی پیچھا کیا جائے۔ اگر وہ ہاتھ آ جاتے ہیں تو رہی صحیح کسر پوری ہو جائے گی، اور اگر بھاگ جاتے ہیں تو یہ چیز خود ثابت کر دے گی کہ ہارا ہوا کون ہے، جیتا ہوا کون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ساتھیوں کو للکارا، بھاگے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کرنا ہے اور بس انہی کو کرنا ہے جو احد کی جنگ میں شریک رہے۔ ادھر ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بہت ہی گھبراہٹ اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ جب وہ مدینے سے اتنی دور نکل آیا کہ اس کے خیال میں اب مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں رہا، تب اس نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ ارادہ کیا کہ یہاں ٹھہر کر کچھ دم لے لیں، اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لیں، پھر اطمینان سے مکے کا سفر کریں۔
ابھی وہ اپنے خیمے بھی نہیں لگوا سکا تھا کہ اسے اطلاع ملی مسلم فوج اس کے تعاقب میں ہے، وہ ایک بفرے ہوئے طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہے، وہ آ رہی ہے تاکہ اس کا نشہ اتار دے، اس کی اور اس کی فوج کی جو رہی صحیح عزت ہے اسے خاک میں ملا دے۔ یہ خبر ملنی تھی کہ ابو سفیان نے اپنی فوج کو فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور بہت تیزی میں وہاں سے بھاگ چلا کہ اگر دوبارہ مقابلہ ہو گیا تو شاید ان میں سے کوئی بچ کر واپس نہ جا سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ ایک مقام ہے جو مدینے سے 8 میل پر واقع ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ یہ 3 دن اس طرح گزرے کہ دن بھر صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں ہر صحابی الگ الگ اپنی آگ جلاتا۔ لگاتار 3 راتیں ایسی گزریں کہ 500 جگہوں پر آگ روشن کی جاتی رہی جو میلوں سے نظر آتی۔ اس طرح مدینے سے لے کر مکے تک بلکہ پورے عرب میں اس کا شہرہ ہو گیا کہ مسلم فوج نے حمراء الاسد تک دشمن فوج کا پیچھا کیا اور دشمن فوج بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ادھر مسلمانوں پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے، انہیں اپنی ناکامی کا جو احساس تھا وہ فتح کامرانی کے احساس میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اللہ، رسول خدا کی یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی کس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے، اور پھر مسلح کا جاں گداز منظر نظروں کے سامنے ہے۔ جنگ احد سے اطمینان ہوا تو گوناگون فتنوں کا سامنا ہوا۔ کئی قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی نپٹنا پڑا۔ اس سلسلے میں جھڑپیں بھی ہوئیں، کہیں تو فتح ہوئی، کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کے جلا وطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس نے غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے اس سلسلے میں گفتگو کرنے، انہوں نے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا استقبال کیا، لیکن در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ آدمی بھیج دیے کہ اوپر سے وہ آپ کے اوپر کوئی بھاری پتھر گرا دیں۔ وحی الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا، مگر وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں تھے، حکم ماننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اکثر لوگ تو مدینے سے نکل کر خیبر چلے گئے جو مدینے سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ نکلنے کو تو وہ مدینے سے نکل گئے، مگر اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور سرگرم ہو گئے۔ وہ قبیلوں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ قریش نے احد سے واپس ہوتے ہوئے دھمکی دی تھی، انہوں نے ترنگ میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ وہ وقت اب سر پر آ گیا۔ ہمت تو تھی نہیں، اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا ہوا، لیکن یوں ہی بیٹھ رہے یہ بھی بدنامی کا باعث تھا کہ اس طرح ہر طرف ان کی بزدلی کا چرچا ہو جانے کا ڈر تھا۔ انہوں نے ایک چال چلی، مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کیے کہ وہ ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تاکہ مسلمانوں میں خوف اور ہراس پھیل جائے، ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ذرا بھی ڈاماڈول نہ ہوئی، اپنے عزم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا، اس دن لازماً میدان میں پہنچنا ہے، جس طاقت پر انہیں ناز ہے اس طاقت کو پارا پارا کرنا ہے۔ وہ دن آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا۔ ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیے۔ وہاں پہنچے تو قریش کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ غیور خوددار مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ننگو آر کا مسئلہ تھا، قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلے میں نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل کسی طرح راضی نہ تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے نکلے، 2 دن تک آگے بڑھتے رہے، پھر خوف سے پاؤں پھولنے لگے، آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو یہ سال تو خشک سالی کا ہے، لڑائی بھڑائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلیں۔ لو میں تو چلا، سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں بازار تو لگا ہی تھا، سامان تجارت بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگ گئے۔ خدا نے خوب برکت دی، 8 دن گزر گئے لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے، مسلمان خدا کے بے شمار احسانات یاد کرتے رہے، شکر سے ان کے سینے امڑنے لگتے، زبان پہ بے اختیار حمد جاری ہو جاتی۔ محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی